پاکستان میں عام انتخابات کے 5 مرحلے مکمل ہو گئے اور اہم ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئندہ عام انتخابات میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی ایک بڑی چالاکی سپریم کورٹ نے ناکام بنا دی اور بلہ کہاں جا رہا ہے؟ لگتا ہے کہ بلہ تحریک انصاف سے دور ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں اہم ترین سماعت میں کیا ہوا، اہم ترین تفصیلات ہیں پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے گا، میں ہوں سرفراز راجہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی بات، وہی درخواست، اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر ملتے رہیں۔ تو دوستو، پاکستان میں انتخابی عمل آپ کو معلوم ہے کہ جاری ہے۔ 8 فروری 2024 کی تاریخ ہے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے، اور انتخابات کے 5 مرحلے خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں۔ ان مرحلوں میں پہلے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، پھر ان کی جانچ پڑتال ہوئی، پھر ان کے مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلیں جمع ہوئیں اور ان کی اپیلوں کی سماعت مکمل کی گئی۔ اب کاغذات کی واپسی کا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اب جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس پارٹی کا کون سا امیدوار کس حلقے سے میدان میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اہم ترین معاملہ تحریک انصاف کے بلے کے حوالے سے ہے جو کہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں لے جایا گیا تھا اور وہاں سے ریلیف ملا تھا تحریک انصاف کو اور بلہ واپس مل گیا تھا۔ لیکن یہ معاملہ الیکشن کمیشن نے پھر چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں تفصیلی سماعت ہوئی جمعہ کے روز، اور اس میں تحریک انصاف کے وکیل حامد خان اور رسپونڈنٹ جو تھے اکبر ایس بابر، جو کہ بانی رکن ہے تحریک انصاف کے، اور انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا ہوا تھا، ان کے وکیل بھی پیش ہوئے، دلائل دیے، اور کیس میں جو چیزیں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کا کیس سپریم کورٹ میں کافی کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ جو سوالات اٹھائے گئے عدالت کی جانب سے، ان کے جواب تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو رہے تھے۔ سوالات یہ تھے کہ جب انتخابات کرائے گئے تو کتنے لوگ انتخابات میں شریک ہوئے۔ بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد، یعنی کہ ممبران کی تعداد یا ووٹرز کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ہے، اور انتخابات کرائے گئے پشاور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ پشاور میں انتخابات ہونے ہیں اور وہاں پر سیکیورٹی دی جائے، لیکن پشاور میں انتخابات نہیں ہوئے، بلکہ پشاور سے کہیں فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر انتخابات ہوئے۔ انتخابات کے لوگوں کو انٹیمیٹ کیسے کیا گیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، اور جو تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر تھے انتخابات کے لیے، انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ میسیج کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ اب اس پر عدالت نے سوال ریز کیا کہ 7 لاکھ لوگوں کو واٹس ایپ میسیج کے ذریعے کیسے آگاہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تحریک انصاف کے تمام صوبوں میں ووٹرز ہیں، انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق جو تمام صوبے ہیں ان تمام صوبوں میں انتخابات ہونے ہیں، اور تمام صوبوں کے الگ الگ الیکشن کمشنرز بھی ہوں گے، لیکن جو رزلٹ تھا اس پر صرف ایک الیکشن کمشنر کے دستخط تھے۔ تو تحریک انصاف کے انتخابات میں کافی لوپ ہولز ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کا کانسٹیٹیوشن بڑا ڈیٹیل میں بنایا گیا ہے، بڑا جامع کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں انتخابات کا ایک جامع طریقہ کار بنایا گیا ہے، جس کی چیف جسٹس نے بھی تعریف کی، کہا کہ بڑا بہترین کانسٹیٹیوشن تحریک انصاف نے بنایا ہے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد کرانا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے تحریک انصاف کا بلہ لٹکا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی کوشش تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ سماعت پیر تک چلی جائے، اور انہوں نے درخواست بھی کی، حامد خان جو وکیل تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے درخواست کی کہ اس سماعت کو پیر تک لے کے جایا جائے تاکہ وہ تیاری کر کے آئیں، لیکن جب چیف جسٹس نے یہ اشارہ دیا کہ اگر پیر تک سماعت لے کے جانی ہے تو عدالت کا فیصلہ معطل کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد نقصان آپ کو ہوگا۔ تحریک انصاف کی کوشش تھی کہ فیصلہ پیر تک چلا جائے اور جو ہائی کورٹ کا ڈسیزن ہے وہ برقرار رہے، اور اس میں 13 جنوری کا دن بھی ہوگا جس میں انتخابی نشانات الاٹ ہو جائیں گے، اور یوں تحریک انصاف کے امیدواروں کو ان کا انتخابی نشان یعنی کہ بلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد سماعت ہوتی رہے، لیکن اس سے پہلے انتخابی نشان تمام امیدواروں کو مل جائے گا۔ لیکن جب چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پیر تک سماعت لے کے جانی ہے تو ہائی کورٹ کا فیصلہ، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس کو معطل کرنا پڑے گا، تو یوں تحریک انصاف کو یہ
محسوس ہوا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کے خلاف جائے گا، کیونکہ اگر کل یعنی کہ 13 جنوری کو بلے کا فیصلہ معطل ہوگا تو ان کے امیدوار بلہ نہیں لے سکیں گے. تو پھر تحریک انصاف کی طرف سے دلائل بھی دیے گئے اور آخر میں ہفتے کے روز کا وقت مقرر کیا گیا اگلی سماعت کے لیے. بہرحال اب اس میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس کس طرف جائے گا، تحریک انصاف کو بلہ ملے گا یا نہ ملے گا. لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے دوستو کہ بلے کے ملنے یا نہ ملنے کا فیصلہ بڑی حد تک انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہوگا. اگر تحریک انصاف کو بلہ مل جاتا ہے تو انتخابی نتائج کچھ اور ہوں گے، اگر بلہ نہیں ملتا تو انتخابی نتائج مختلف ہوں گے. مختلف کیسے ہوں گے؟ تحریک انصاف اگر آزاد امیدوار اپنے کھڑے کرتی ہے کسی آزاد امیدواروں کے نشان سے تو امیدوار جیت بھی جائیں، لیکن تحریک انصاف کو 70 جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں سے شیئر نہیں ملے گا. 60 نشستیں خواتین کی اور 10 اقلیتوں کی قومی اسمبلی میں ہیں اور ان میں سے تحریک انصاف کو بطور پارٹی کوئی شیئر نہیں مل سکے گا. دوسری بات کہ جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ اپنے فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہوں گے، چاہے وہ پارٹی کی سپورٹ سے آئے ہوں، لیکن چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے کاغذات میں تو کسی بھی پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں، کسی کو ووٹ دے سکتے ہیں، کوئی پارٹی پالیسی ان پر لاگو نہیں ہوگی. تو اگر بلہ نہیں ملتا تو تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہیں، اور اگر بلہ ملتا ہے تو انتخابات کے حوالے سے کچھ اور ہی جو صورتحال ہے وہ بنے گی اور کچھ اور ہی نتائج متوقع کیے جا سکتے ہیں. بہرحال یہ بلے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ہفتے کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جس کے بعد صورت واضح ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم چیز الیکشن کمیشن کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 13 سیاسی جماعتوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے ان کو نہیں تسلیم کیا گیا اور ان جماعتوں کو انتخابی نشان دینے سے الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا. یعنی کہ 13 ایسی جماعتیں ہیں جو کہ انٹرا پارٹی الیکشن درست نہ کرنے کی وجہ سے یا نہ کرنے کی وجہ سے انتخابات میں حصہ نہیں لے پائیں گے. تو تحریک انصاف اکیلی نہیں بلکہ اور بھی جماعتیں موجود ہیں جو کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے انتخابات سے باہر ہونے جا رہی ہیں. دوستو تحریک انصاف کا بلہ کدھر جائے گا، ملے گا نہیں ملے گا، اس کا فیصلہ ہونے میں بھی کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ انتخابات کے 5 مرحلے مکمل ہو گئے ہیں. اب چھٹا مرحلہ اہم ترین مرحلہ ہے جس میں امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے، جس کے بعد باقاعدہ الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی اور 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، جس کے بعد پاکستان میں آنے والی حکومت کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے انتخابات کے 5 مرحلے مکمل ہو گئے ہیں اور اب صرف 2 مرحلے باقی ہیں. تو انتخابات کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ویڈیو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک میں ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.